لو جی بسم اللہ، اجازت ذرا پانی ٹھنڈا دیجیے گا مجھے. حضور یہ سٹی 41 والے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کلپ لینا. اچھا ہاں جی، خبر چلانے کے لیے. بعد میں لینا ہے؟ ابھی لے لیتے ہیں. اچھا بسم اللہ. ٹائم خاصا ہو گیا ہوا ہے، نماز بھی اب تو سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہیں، ٹھا نمازیں لگتی ہیں. ظہر پڑھ کے فارغ ہو تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر پڑھے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. جی حضور امتیاز صاحب کی بہت کمی محسوس ہوئی ہے. یقیناً یہ آج ڈیوٹی شمالیہ میں معروف عالم دین ڈاکٹر محمد حبیب عرفانی چشتی کی خصوصی طور پر آمد ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے سینکڑوں میلین سے خطاب کیا ہے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں سوالات کے جواب بھی دیے. میرے ساتھ موجود بھی ہیں. حضور بتائیے گا کہ آج کے اس دور میں کس حد تک اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، آج کے دور میں ہماری مسجدیں الحمدللہ آباد ہیں، لیکن کردار سازی نہیں ہے. آج کے دور میں کردار کے سنوارنے کو اہمیت دینی چاہیے، اور کردار ہی ایک ایسی شے ہے کہ جس میں مثلاً ایک اللہ کے دوست تھے، وہ ان کا ایک شاگرد جب اس نے اجازت طلب کی کہ میں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. یہ جو زبان کا نہ ہلنا ہے یہ کردار ہے، اور یہاں جو دین پھیلا ہے وہ کردار سے ہی پھیلا ہے. لوگوں کو جب خواجہ غریب نواز یہاں تشریف لائے ہیں، یا بابا فرید آئے ہیں، یا غوث بہاؤالحق زکریا ملتانی آئے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہاں کے جو مذہب تھے ان کو کیا غرض تھی قرآن و حدیث سے. انہوں نے لوگوں کے رویے دیکھے ان لوگوں کے کہ اچھا یہ ہے اسلام، یہ اس پر کاربند ہیں. ہم لوگ آج اسلام سے ہٹ کر اور باقی چیزوں پر بہت زور دے رہے ہیں. کردار سازی یہ دین کا ایک شعار ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ کردار سازی پر توجہ ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو درست رکھنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈپریشن میں جو ہے مبتلا دکھائی دیتے ہیں. حال ہی میں معروف عالم دین ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے خودکشی کی ہے. اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ جس سے ان کو قلبی سکون جو ہے وہ میسر. دیکھیے، قلبی سکون کے حوالے سے وہ دین کے احکامات پر، لیکن جس طرح سے یہ آپ نے گزارش کی، میرا یقین ہے کہ وہ صاحبزادے ان کے دین کے احکامات پر عمل پیرا تھے. ایک بیماری ہے یہ، اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے جی یہ دینی معاملات میں بندہ تھا تو اس کے بیٹے نے کیوں اس طرح کیا. تو یہ ایک بیماری کی بات ہے، اور بیماری کو بیماری کے طور پر دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے آج کا، یہ ہمارے دین کے احکامات سے دوری کی بات ہے. میں مثالاً ایک بات دیکھیے، ہمارے ہاں رات کا جاگنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ رات ہمارے ہاں اب دیہاتوں میں بازار 11-12 بجے تک ایک معمولی بات ہے. یہی شے رات کا جاگنا جو ہے، جس طرح قرآن مجید کے احکامات بھی ہیں کہ رات تمہارے سکون کے لیے بنائی گئی ہے. اب جو کوئی طریقت فطرت سے ہٹے گا
یہ فطرت یہی ہے کہ رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے، اور اگر اس کو الٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح کی خرابیاں ضرور آئیں گی۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو دین کے احکامات سے دوری کا نتیجہ ہے، اختلاط ہے، وہ یہ چیزیں، پھر یہ کہ توجہ والدین کی، اساتذہ کی، یا اور باقی جو معاشرے میں تربیت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا صحیح انداز اور صحیح طریقے سے تربیت کرنا، کہ جو بچہ اس وقت ابھی کچھ نہیں سیکھ رہا یا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی تربیت کہ وہ اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنے، ایک اچھا انسان بنے، ایک اچھا مسلمان بنے۔ یہ ہمارے ہاں شاید بنیادی ضرورت، میرے نزدیک یہ بنیادی ضرورت ہے۔ باقی اور ہر کسی کا مختلف سوچ ہے، لیکن میری جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ اس تربیت کے فقدان کو جو ہمارے اسکول کالجز ہیں، وہاں بھی اساتذہ کا جو ایک رویہ ہوتا تھا پہلے شاگرد کی تربیت کے حوالے سے، وہ ختم ہو گیا، اسکول تک کا ایون ختم ہو گیا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جب استاد کسی بچے کو ڈانٹے اور اس کا باپ جا کے اس استاد کی بے عزتی کر دے کلاس میں یا اسکول میں یا اس کے طالب علموں کے سامنے، تو پھر وہ کہے گا خسمن خواہ۔ یہ ہے کہ جو معاشرے کے صاحب عزت طبقے ہیں، استاد کی عزت یہ ہر معاشرے میں یہ مسلم ہے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں استاد کی وہ عزت رہی ہے؟ اور ایک ہمارے یہ اشفاق صاحب، انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ یہ جرمنی میں ان کا چالان ہوا، کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا جی میں استاد ہوں، تو جج نے کرسی منگوا لی کہ یہ استاد ہے، ان کو کرسی پر بٹھاؤ۔ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یہ چیزیں کہ تربیت پراپر طریقے سے بچوں کی، وہ گھر میں بھی، وہ ماں کی گود میں بھی، وہ مسجد میں بھی، وہ سکول میں بھی، وہ کالج میں بھی، وہ باقی اداروں میں بھی، یا جو کوئی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن کی بات کو وہ سنتا ہے، جن کی بات کو مانتا ہے، انہیں ایک ایسی تربیت اور اس طرح کی سوچ اس کو دینی چاہیے کہ وہ ایک اچھا پاکستانی بنے، ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا انسان بنے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے، آپ نے کیونکہ اسکولوں کالجز کی بات کی ہے، جی، تو آج کل اسکولوں کالجز میں جو اینول ایونٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے ڈانسنگ اور جیسے فحاشی وغیرہ عام ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، اور خاص کر جو طالب علم ہیں ان کو کیا میسیج دینا؟ دیکھیے، بات میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اختلاط جہاں ہوگا وہاں خرابیاں آئیں گی، جہاں مرد و زن ملیں گے وہاں خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی، جہاں شادی سے پہلے آزادی ملے گی اس بات کی کہ وہ اکٹھے رہے، ایک میل فیمیل دونوں، تو خرابیاں یقیناً وہاں ہوں گی۔ جو شریعت نے قاعدے لگائے ہیں، جو دین اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، وہ یقیناً انہی باتوں کو روکنے کے لیے یہ شے ایک، اور طالب علم کے لیے کہ طالب علمی کے دوران انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، دین کے احکامات کو سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ والدین پر بھی فرض آتا ہے کہ بچوں کے نظر رکھیں اسکول کالج کے ٹائمنگ کیا ہے، اس معاملے میں والدین کو نظر رکھنی چاہیے۔